عورت کو اپنے سینسٹیو پارٹس کو اپنی چھاتیاں اوڑھ لو، وہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ اس کو کور کرو، حفاظت کرو. کور کر کے باہر نکلتی ہیں، مرد تو ان کو بھی چھیڑتے ہیں. آپ کے ایسے مرد ہونے کا کیا فائدہ کہ اس گلی محلے سے جو بچیاں جو لڑکیاں گزر رہی ہیں وہ اپنا رستہ بدل لیں. ایک عورت جب بھی کسی مرد سے محبت کرتی ہے نا، اسے اپنے تک تبھی تک پہنچنے دیتی ہے جب تک وہ خود اس میں انوالو نہیں ہوتی. مرد جو ہے اس کی یہ بایولوجیکل نیڈ بھی ہے، اور اگر اسے کوئی عورت پسند آ جائے تو وہ پھر اسی عورت تک محدود ہو کے رہ جاتا ہے، پھر وہ کوئی دوسری عورت اس کے ذہن میں نہیں اترتی. آج کل بایولوجیکل نیڈ زیادہ ہے اور سائیکلوجیکل جو ایک سیٹ اپ ہے اس کا فقدان ہے. 7 سیکنڈ بعد مرد جو ہے وہ بایولوجیکلی عورت کو اپنے قریب فیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. سم ٹائم 7 گھنٹے یہ خیال نہیں آتا. آپ 7 سیکنڈ کہہ رہی ہیں، 7 منٹ بھی دور کی بات. اسلام کیوں کہہ رہا ہے خالی ذہن جو ہے شیطان کا گھر ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ، محبت کتابیں لکھی گئیں، بڑا کچھ اس پہ چلتا ہے، موویز بن گئی، کتابیں لکھی گئی، بڑے بڑے شاعر میر تقی میر، غالب، پتہ نہیں کون کون آئے، سارے آئے، لکھ کے چلے گئے. بالکل. کیا یہ حقیقت میں ایگزسٹ کرتی ہے، یا اس کا جو کاؤنٹر نیریٹو دیا جاتا ہے بایولوجیکل نیڈ، جسمانی ضرورت اللہ کی طرف سے انسان میں ہے، یہ زیادہ میٹر کرتی، اس کی وجہ سے ہم محبت کا سہارا لیتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ محبت ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو ایک شعر سے ذرا آپ کی بات کا جواب دینا چاہوں گی کہ اس کو یہ وہم تھا کہ میں لا علم ہوں اس بات سے. اس کو یہ وہم تھا کہ میں لا علم ہوں اس بات سے کہ میں اس کی محبت نہیں، محض ضرورت تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک عورت جب بھی کسی مرد سے محبت کرتی ہے نا، تو وہ اسی وقت کرتی ہے، اسے اپنے تک تبھی تک پہنچنے دیتی ہے جب تک وہ خود اس میں انوالو نہیں ہوتی. اس کی محبت ہوتی ہے، لیکن ایک مرد جو ہے اس کی یہ بایولوجیکل نیڈ بھی ہے، اور اگر اسے کوئی عورت پسند آ جائے تو وہ پھر اسی عورت تک محدود ہو کے رہ جاتا ہے، پھر وہ کوئی دوسری عورت اس کے ذہن میں نہیں اترتی. لیکن اگر محبت ہو، بٹ صورتحال یہاں یہ ہے کہ آج کل بایولوجیکل نیڈ زیادہ ہے اور سائیکلوجیکل جو ایک سیٹ اپ ہے اس کا فقدان ہے، کیونکہ سائیکلوجیکلی ایک دوسرے کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے محبت میں. ٹھیک ہے. بایولوجیکل تو بعد میں آپ دیکھیں گے، محبت کے معاملات، چیزیں جب آپ ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ محرم ہو جائیں، جب آپ ایک دوسرے کے نکاح میں آ جائیں تو آپ کی پھر آپ جیسے مرضی زندگی جئیں، اپنے لائف پارٹنر سے جو مرضی آپ جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن رکھیں، اس سے محبت کریں. محبت کا جو طریقہ کار آپ کو پسند ہے آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. لیکن یہ محبت نہیں ہے کہ جسے آپ نام یہ دے رہے ہوں کہ ہے آپ کی ضرورت، اور آپ کہہ رہے ہو مجھے ہے تم سے محبت. تو یہ ضرورت اور محبت میں تھوڑا فرق لازمی ہے، اور اگر آپ فرق نہیں کریں گے تو محبت ضرورت بن کے رہ جاتی ہے. یہ مرد کی طرف سے، عورت کی طرف سے؟ اچھا، مرد کی طرف سے یہ ضرورت زیادہ ہے، عورت کی طرف سے محبت اس لیے ہے. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ عورت کو ضرورت نہیں ہے، عورت کو ضرورت ہے، لیکن ہر 7 سیکنڈ بعد مرد جو ہے وہ بایولوجیکلی عورت کو اپنے قریب فیل کرنے کی کوشش کرتا ہے سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے. ایوری 7 سیکنڈ یہ چیزیں جو ہے وہ مردوں کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں. ہر 7 سیکنڈ بعد جو ہے وہ مرد عورت کو اپنے قریب جو ہے وہ فیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن عورت جو ہے نا وہ سارا دن میں، مطلب کہ بہت سے گھنٹے گزر جائیں گے، کوئی 6-7 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے بعد جا کے اس کو شاید ایک ٹائم میں خیال آئے گا کہ اسے اس شخص کے قریب ہونا چاہیے جس سے وہ محبت کرتی ہے. تو یہ فرق ہے سائیکلوجیکلی مرد اور عورت میں. ڈاکٹر صاحب، آپ کو نہیں لگتا 7 سیکنڈ آپ نے زیادہ بتا دیے؟ میں ایک مرد ہوں جی، چلیں اس میں کوئی میں ڈھکی چھپی بات نہیں جی، ہر بندے کی نیڈ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. جی، سم ٹائم 7 گھنٹے یہ خیال نہیں آتا. آپ 7 سیکنڈ کہہ رہی ہیں، 7 منٹ بھی دور کی بات. جی، میں آپ کو یہ سائیکلوجیکل جو ہے ریسرچ سے بات کر رہی ہوں، جو ریسرچ ہوئی، جو موجود ہے. لیکن میں آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہی کہ یہ ہر بندہ جو ہے ویسے سوچتا ہے. ہر بندے کی دیکھیں، ہر بندہ تو مصروف بھی ہے. جو لوگ آپ کسی بھی خالی ذہن کہتے ہیں شیطان کا گھر ہوتا ہے. اسلام کیوں کہہ رہا ہے خالی ذہن جو ہے شیطان کا گھر ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر سیکنڈ بعد آپ کو کچھ ایسی جو ہے وہ وائبس اپنے اندر فیل ہوں گی جس میں آپ کو جن سے مخالف سے اٹریکشن فیل ہوتی ہے. یہ مرد جو فارغ رہتے ہیں، زیادہ کام میں دھیان نہیں دیتے، وہ اگر کوئی ویڈیوز دیکھتے ہیں یا کچھ ایسے، یہ ان کی سائیکلوجیکل فیلنگز ہوتی ہیں. مرد ایسا سوچتا ہے. ہاں، اگر وہ اپنے آپ کو بیزی رکھتا ہے، کسی کام میں مصروف رہتا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے 4 گھنٹے 6 گھنٹے بعد اس کو یہ خیال آ جائے، لیکن خیال ہوتا ہے. لیکن اگر ایک خالی گھر ہے، ایک جو خالی مائنڈ ہے، ایک خالی انسان ہے کہ جو اپنے کام میں بیزی نہیں ہے، اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں. جیسے ہماری آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے، گلی محلوں میں کھڑے ہو کے خواتین کو واضح لگا رہے ہوتے ہیں، کس رہے ہوتے ہیں، وہاں سے لڑکیوں کا گزرنا محال ہو جاتا ہے. تو آپ کے ایسے مرد ہونے کا کیا فائدہ کہ اس گلی محلے سے جو بچیاں جو لڑکیاں گزر رہی ہیں وہ اپنا رستہ بدل لیں. تو
تو پھر آپ میں اور اس آوارہ کتے میں تو کوئی فرق نہ ہوا جسے دیکھ کر جو ہے وہ عورت اپنا رستہ بدل لیتی ہے کہ اگر میں اس راستے سے جاؤں گی تو یہ آوارہ کتا بھونکنا شروع ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے مرد کو مرد کی شان میں رہنا زیب دیتا ہے. مرد جو آج کل کا ہے نا وہ ہر 7 سیکنڈ بعد اس چیز کو فیل کر رہا ہے, لیکن کیونکہ وہ فارغ ہے, اگر اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے دین ہر 7 سیکنڈ بعد اس کو جو ہے وہ یہ فیلنگ اٹریکٹ کر رہی ہے. اگر وہ کام میں بیزی ہے اور اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے ذہن کو مائنڈ کو جو ہے وہ بیزی رکھا ہوا ہے تو پھر یہ آپ اسے گھنٹوں پہ محیط کر سکتے ہیں, گھنٹوں میں جی. لیکن ایسا نہیں کہہ سکتے کہ سارا دن میں اسے کبھی کوئی ایسا خیال ہی نہیں آتا. نہیں یقین کریں, ویسے آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے, میں اس سے نہیں کہہ سکتا, کیونکہ آپ ایک سائیکالوجسٹ ہیں تو آپ میرے سے زیادہ چیزوں کو بہتر سمجھتی ہیں. لیکن سم ٹائم جب آپ پہ ورک لوڈ ہوتا ہے, جب آپ کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, جب آپ کی ڈٹرمینیشن ہوتی ہے, آپ نے اپنی بہن کی شادی کروانی ہے, آپ نے اپنے پیرنٹس کے ایکسپینڈیچر میٹ کرنے, میں ایک مرد کی بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ میں یہاں ایک طرح سے ان کی ریپرزینٹیشن کر رہا ہوں. آپ یقین کریں آپ کو خیال ہی نہیں آتا, ہر خاتون اپنی بہن نظر آتی ہے. شکر کریں آپ بیوی کو بیوی سمجھ جاتے, اتنا ورک لوڈ آ جاتا ہے. تربیت عورت کر رہی ہے, تربیت عورت بتا رہی ہے عورت کی عزت, آپ کی ماں نے کی آپ کی تربیت. اس وجہ سے ورک لوڈ جتنا مرضی ہو, لیکن کیونکہ تربیت ایسی ہو گئی ہے کہ ہر عورت جو ہے وہ آپ کو بہن بیٹی نظر آ رہی ہے اپنی بیوی کے علاوہ, تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کی تربیت ہے. میں نے وہی بتایا کہ یہ خالی گھر جو شیطان کا گھر ہے وہ آپ پہ یا آپ جیسے مردوں پر جو ہے وہ چیز لاگو نہیں ہوتی. میں ویسے ہی بتا رہا ہوں, میں ایک اپنا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ آپ سے شیئر کیا. جی بالکل بالکل, لیکن میرے اندر بھی بڑے فلاز ہیں. اچھا آج کے دور کی جو خاتون ہے, جس طرح وہ بن سنورتی ہے, جس طرح اس نے اپنے آپ کو ویسٹرنائز کر لیا رادر دین ماڈرنائز. دیکھیں ہمیں جدیدیت اور مغربیت میں فرق کرنا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم نہیں کر پائے. جس طرح اب آپ بڑے بڑے مالز کی طرف چلے جائیں, مارٹس میں چلے جائیں, شادی فنکشنز, فیملی فنکشن, ایون کہ یونیورسٹیز میں جس طرح خواتین جو کپڑے پہن کے جس انداز میں وہ کپڑے پہن کے آ گئی ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے ایک عورت جو آج جو جس ماں کو میں جانتا ہوں, جس بہن کو میں جانتا ہوں, جن کے ہاتھ میں ہماری تربیت ہوئی ہے, انہوں نے ان سب کا منہ کالا کر دیا ہے. میں معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, یہ ان کی تربیت جو ہے اس کو بلڈوز کر دیا. جب آپ نے کپڑے ہی ایسے پہن لیے, آپ نے اپنے آپ کو مغربیت کے اس سانچے میں ڈھال لیا جس میں عورت ایک ود ڈیو اپالوجی سیلیبل کموڈٹی ہے ان ٹرمز آف یور ڈریسنگ, ان ٹرمز آف یور بیہیویئر, ان ٹرمز آف یور ایوری تھنگ. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آج کی خاتون نے یہ بتا دیا کہ عورت جو ہے وہ بھی اب اس طرف چل پڑی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ایک خاندانی اس کا ایک تربیت نظر آتی, جھلکتی مشرقیت, یا بلکہ میں مشرق میں تو انڈیا بھی ہے, میں کہتا ہوں بلکہ اس میں نظر آتا کہ یہ ایک مسلم گھرانے سے مسلم گھرانے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, ایک طرف سے اگر میں آپ کی بات دیکھوں تو بالکل ٹھیک ہے, دوسری طرف سے جو برقع کرتی ہیں, جو کہ اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ کورڈ کر کے باہر نکلتی ہیں, مرد تو ان کو بھی چھیڑتے ہیں, مرد تو اس چیز سے بھی باز نہیں آتے. ڈھکی چھپی چیز جو ہے, سائیکالوجی کہتی ہے کہ جو ڈھکی چھپی چیز ہے اس کو کھولنے کے لیے جو ہے وہ مرد کی نگاہیں اور مرد کی جو سینسز ہے وہ زیادہ کام کرتی ہیں, بجائے اس کے کہ جو کھلی چیز جو ہے وہ بازار میں مارکیٹ میں پھر رہی ہے اس کو دیکھ کر اس کو جو ہے وہ چیز طاری نہیں ہو رہی اپنے اوپر, یا وہ تکلیف محسوس نہیں ہو رہی, یا وہ ایموشنز اس کے یا فیلنگس کریٹ نہیں ہو رہی جو اس کو ایک ڈھکی ہوئی چیز میں جو ہے وہ ہو رہی ہے. جتنی بھی عورت ڈھکی ہوئی ہوگی اس کے اوپر زیادہ جو ہے وہ ان کی اٹریکشن ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خواتین اچھا کر رہی ہیں, برا کر رہی ہیں. آپ کو اپنے اسلامی اقدار کے مطابق جو ہے وہ لباس ویئر کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. ڈھکنے چھپنے کا حکم جو ہے وہ اسلام نے بالکل دیا ہے, لیکن اگر آپ کوئی ایسا ماڈرن لباس پہنتے ہیں جس سے آپ کے جسم کے اعضاء نمایاں نہیں ہوتے, لیکن وہ ماڈرنزم میں آ رہا ہے, آپ نے پورے کپڑے پہن رکھے ہیں, تو اس میں کوئی ایسا حرج والی بات نہیں ہے کہ جس میں آپ بے حیائی پھیلانے کا باعث بن رہی ہیں. وہ بے حیا لباس جس میں آپ عریانیت کو فروغ دے رہی ہیں, وہ بے حیا لباس جس میں آپ سڑکوں پر جو ہے وہ شارٹس پہن کے یا سلیو لیس کپڑے پہن کے پھر رہی ہیں, ظاہر ہے کہ مرد آپ کو دیکھیں گے. وہ جسم جو بغیر کپڑوں کے ہے وہ مرد کی اٹریکشن کا باعث بھی بنے گا. لیکن یہ دونوں ہی صورتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ مرد غیرت مند ہے تو وہ کسی بغیر کپڑوں والی عورت پر بھی نظر نہیں ڈالے گا. میں نے ایسے ایسے مرد بھی دیکھے ہیں, ایسی جو ہے وہ جگہیں اور ایسے ایسے معاملات بھی دیکھے ہیں جن کے سامنے جو ہے وہ برہنہ عورتیں جو ہے وہ ناچ رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ کبھی بھی زندگی میں جو ہے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی جو ہے وہ نہیں دیکھتے. ایسے بھی لوگ ہیں, ایسے بھی مرد ہیں. ایکسیپشن از آلویز دیئر. لیکن یہاں پر میں دو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا لور یور آئیز, اپنی آنکھیں نیچے رکھو, آنکھوں کی حفاظت, ٹھیک ہے, بالکل. لیکن ساتھ ساتھ عورت کو
اپنے سینسٹیو پارٹس کو کہ اپنی چھاتیاں اوڑھ لو, یعنی سینسٹیو پارٹس جو کہتے ہیں جی بالکل, وہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ اس کو کور کرو, حفاظت کرو. اچھا اب آپ نے غیرت مندی کی تو بات کی, واقعی جس کی ماں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے وہ یہ بھی برداشت کر جائے گا, وہ نکل جائے گا اس آزمائش سے, نہیں وہ دیکھے گا ہی نہیں نا, وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا. لیکن جب جو کریٹر ہے وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو کہ تم نے اپنے ان سینسٹیو پارٹس کو کور کرنا ہے, اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ اگر عورت اپنے سینسٹیو پارٹ کور نہیں کرے گی تو گڑبڑ ہو سکتی ہے. میں نے آپ کو وہی کہا, بالکل, اگر اس نے اوریاں کوئی لباس پہنا ہوا ہے یا اس نے جو ہے وہ کوئی ایسا چست لباس پہنا ہوا ہے کہ جس میں اس کے جسم کے اعضاء جو ہے وہ نمایاں ہو رہے ہیں, تو یہاں وہ عورت غلط ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ نے یہ بات کی کہ برقعے والی عورت کو بھی لوگ دیکھتے ہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ برقعے والی بالکل جو خبیث ہیں انہوں نے تو کسی کو نہیں چھوڑنا, میں آپ سے 100% متفق ہوں, لیکن آپ کو نہیں لگتا برقعے والی عورت جس کا ڈھیلا لباس ہو, جس کے لباس کے اندر ایک شائستگی نظر آئے, جس کی چال کے اندر ایک شرافت, ایک تربیت نظر آئے, وہ خاتون, وہ لڑکی جو ہے وہ کوئی میرے جیسا بھی, اگر چلے میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں, میں کہتا ہوں جی میرے عیبوں پہ اللہ نے پانی ڈالا ہے, میں اگر اپنی سائیکی بتاؤں نا, خدا جانتا ہے ڈاکٹر صاحبہ میرے سامنے ایسی خاتون ہے, میں کہوں گا بلال ایتھے نہ چول ماری, میری ایک سوچ ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ برقع جو ہے, اب اس کا برقعے والی کا اپنا کریکٹر کیا ہے, ہم یہ ڈیبیٹ نہیں کریں, لیکن برقع یا چادر یا ایسا لباس جو اس کو ڈھانپ رہا ہے, جو اس کو پروٹیکٹ کرے, شیلڈ بنا ہوا ہے, وہ کہیں نہ کہیں اس کی عزت اور آبرو کا رکھوالا ہے. اچھا دیکھیں, اسلام کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کورڈ کریں نا, کورڈ کرنے کا حکم جو ہے وہ اسلام نے دیا ہے, تو اسے تو ہم ڈینائی کر ہی نہیں سکتے. جو برقع پہن رہی ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے, جو برقع نہیں پہن رہی وہ غلط ہے, یہ کہیں کوئی شور نہیں ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جو برقع نہیں پہنتا وہ غلط ہے یا اس کا کریکٹر غلط ہے. میں نے وہی بتایا کہ جو غلط لباس پہن رہی ہیں وہ غلط ہیں, ان کی سوچ غلط ہے, لیکن جو اس لباس کو مزید دیکھ رہے ہیں اور تقویت لے رہے ہیں اور ان کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں یا ان کے پیچھے پڑا جا رہا ہے, وہ اور غلط ہے. کیونکہ آپ نگاہیں نیچی کرنے کا حکم جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے کہ مومن مردوں سے کہیں, اچھا مسلمانوں سے نہیں کہیں, مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ مومن کے لیے لفظ ہے, میرے لیے بھی ہے. جنت کی کریڈیبلٹی مسلمان کے لیے نہیں ہے, مومن کے لیے ہے, مومن کے لیے ہے. تو مومن کون ہے؟ جس نے اپنے کریکٹر پہ کام کیا. اب آپ ایک امتحان دینے جاتے ہیں, اس امتحان میں آپ پاس بھی ہو سکتے ہیں سمپل, اور اس میں فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ اور فورتھ پوزیشن بھی آ سکتی ہے آپ کی. پہلی 4 ٹاپ پوزیشنز میں اگر آپ نے آنا ہے تو آپ کو اپنی کریڈیبلٹی زیادہ شو کرنی پڑے گی, اور برقع بھی پہننا پڑے گا. پھر آپ فرسٹ آئیں گے, سیکنڈ آئیں گے یا تھرڈ آئیں گے, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ نہیں کرتے, آپ سمپل پاس ہو جاتے ہیں, تو وہ کریڈیبلٹی آپ کے کردار کی ہوگی کہ ایک عورت کا کردار کیا ہے. اگر وہ عورت برقعوں میں رہتے ہوئے بھی غلط کام کر رہی ہے تو پھر آپ کیسے جو ہے وہ اس چیز کو ثابت کریں گے کہ جو برقع پہن کے جو ہے وہ سڑک پر جا رہی ہے وہ بالکل پاک صاف اور پاک باز عورت ہے. چھوٹا سا سوال رکھتا ہوں, پروگرام ختم ہو رہا ہے. کہیں اگر انسیکیور, وہ کہتے ہیں نا پیس از دی نیم آف, وہ جسے کہتے ہیں کامنس, جی, مینٹل پیس, سائیکولوجیکل پیس, ان ٹرمز آف سیکیورٹی, ان ٹرمز آف اکانومی, یہ پیس ہوتا ہے کہ یار مجھے معاشی طور پہ, سماجی طور پہ, ذہنی طور پہ سکون ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ پیس کی ایک قسم ہے. لیکن اگر آپ کے پیس پہ کوئی حملہ کرتا ہے, آپ اپنے پروٹیکٹیو میئرز بڑھا لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک سوسائٹی میں اگر چوری ڈکیتی, راہزنی زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم سیکیورٹی گارڈز بڑھا لیتے ہیں. ایم اے رائٹ؟ ٹرو ٹرو. آپ اپنے گھر کے تالے اگر 2 ہیں, آپ 4 جگہوں پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. ایم اے رائٹ؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. حتیٰ کہ آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں, بہت ساری ایسی دعائیں ہیں, لیکن اللہ کے نبی نے کہا پہلے اونٹ باندھو پھر توکل کرو. بالکل ٹھیک. آپ کو نہیں لگتا اس وقت معاشرے میں جس طرح یہ سوشل میڈیا کا اگر ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے تو اس کا ایک لیتھل امپیکٹ یہ بھی ہے کہ جتنی فرسٹریشن آ چکی ہوئی ہے, جی ٹھیک ہے جی, معاشرے کے اندر خواتین کو اپنے پروٹیکٹیو میئرز بڑھانے کے لیے, کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے, لوگوں کی بجائے اس کے سیکشول کموڈٹی یا سیلیبل کموڈٹی بنے, اگر برقع بھی پہننا پڑے تو ہم اس کی بھی ترغیب دیں کہ جی آپ برقعے کی طرف آ جاؤ. اور مردوں کو بھی آنکھیں نیچی کرنی چاہیے, مردوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ میں بھی گھر میں ماں بہن بیٹی چھوڑ کے آیا ہوں. ڈونٹ یو تھنک کہ خواتین کو برقع پہننا چاہیے اس وقت؟ بالکل پہننا چاہیے. جس طرح کے حالات ہو گئے, جس طرح کے معاملات ہو گئے, وہاں تو بالکل پہننا چاہیے. اور جس طریقے کے مرد جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو ہے وہ نظریں اٹھا کے عورت کو جو ہے وہ اسکین کرتے ہیں, اس میں ایک ایسا لباس کہ جس میں عورت کا جو ہے وہ جسم نمایاں نہ ہو رہا ہو, ایک کھلا لباس جو ہے وہ ضرور پہننا چاہیے. میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں اس میں جو ہے وہ آپ کو غلط ثابت کروں گی یا میں آپ کی بات کو جو ہے وہ یہاں پر ڈینائی کروں گی. وہ اور خواتین ہوتی ہیں یہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ اگر کوئی لبرل عورت بیٹھی ہوتی تو وہ بھی آپ کو اس کے 100 جو ہے وہ معاملات بتا دیتی کہ جی برقعے
برقع پہننے والے ایسے اور ایسے. نو, برقع پہننے والی خواتین میرے لیے قابل احترام ہے, میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں, بلکہ دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتی ہوں. انہوں نے اپنے کردار کو سیف رکھا ہے, بچایا ہے, لیکن برقعے کے اندر شیطان نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز ہے, برقعے کے اندر انسان ہونا چاہیے, 100% برقعے کے اندر انسان, برقعے کے اندر کردار ہونا چاہیے, برقعے کے اندر پھر انسان ہونا چاہیے, اور برقعے کے اندر جو خاتون ہونی چاہیے نا, وہ پھر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے جو ہے وہ ان کی معاملات اور ان کی کنیزوں پہ میں کہتی ہوں کہ ان کی ہم خاک بھی نہیں ہے, لیکن چلیں ان کی کوئی اچھی باتیں جو ہے وہ سیکھ کے اپنے کردار میں شامل ضرور کرے. پھر برقعے میں وہ ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ, پھر مزہ آئے گا. تھینک یو سو مچ ویئرس, آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کی رائے سنی, بڑی پروڈکٹیو اور ہیلدی گفتگو کیا. اب مزید انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک یا آنے والے دنوں میں مزید ان کے ساتھ ہم پوڈ کاسٹ کریں گے. جزاک اللہ.